دوستو اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کی ہدایت کے لیے اپنے پیغمبروں کو بھیجا اور آج بھی ان کی قبر مبارکہ وہاں موجود ہیں۔ جب انبیاء اکرام کی قبر مبارک کی بات آتی ہے تو اکثر ہمارے ذہن میں عرب دیشوں کا خیال آ جاتا ہے، لیکن آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ ہندوستان میں بھی اسلام کے مشہور انبیاء اکرام جن کی قبریں ہمارے بھارت دیش میں موجود ہیں، ان قبروں کی لمبائی اتنی ہے کہ آپ دیکھ کر دنگ رہ جائیں گے۔ اس لیے آج کا یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت خاص ہے، اس کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو جب سے اس دنیا کا آغاز ہوا، اللہ نے اپنے پہلے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام کو اس دنیا پر بھیجا، جن کے بارے میں روایتی طور پر کہا جاتا ہے کہ ان کا پہلا قدم ہندوستان میں آیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے کل 20 فرزند تھے، لیکن بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے 240 بیٹے تھے جو الگ الگ دیشوں میں پھیل گئے اور ان کے بعد ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا۔ ان میں سے چند بیٹوں کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کی۔ انہی میں سے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام دوسرے نبی تھے، جن کی قبر مبارک کو ہندوستان سے جوڑ کر دیکھا جاتا ہے۔ شروعات یوپی کے سب سے مشہور شہر ایودھیا سے کرتے ہیں، جہاں بے حد زیادہ لمبی، چوڑی اور پرانی قبر موجود ہے، جس کے بارے میں لمبے عرصے سے یہ دعویٰ کیا جاتا رہا ہے کہ یہ قبر کسی اور کی نہیں بلکہ حضرت شیس علیہ السلام کی ہے، جو نہ صرف اس دنیا کے سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے بلکہ دنیا کے دوسرے نبی بھی تھے۔ ویسے تو اس قبر کی زیارت یا اس پر حاضری دینے کے لیے کافی تعداد میں لوگ پہنچتے ہی ہیں، لیکن اگر بات کی جائے اس کے ایویڈنس اور ثبوتوں کی تو کڑی محنت کرنے کے باوجود بھی اتہاسک کتابوں میں زیادہ کچھ نظر نہیں آتا۔ اس قبر سے جڑی ہوئی اب تک جو بھی انفارمیشن ہے وہ لوکل لوگوں سے روایتی طور پر نسل در نسل ٹرانسفر ہو کر ہم تک پہنچی ہے۔ نوٹ کرنے والی دوستو بات یہ ہے کہ دنیا کے الگ الگ علاقوں میں 3-4 قبریں اور ایسی ہیں جن کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ حضرت شیس علیہ السلام کی قبر ہیں۔ مثلا ایک قبر آپ کو عراق کے شہر نجف میں مل جائے گی، ایک آپ کو لبنان میں مل جائے گی اور ایک آپ کو فلسطین میں بھی مل جائے گی۔ لیکن ایودھیا کی طرح ان ساری قبروں کا یہی معاملہ ہے کہ ان کے ہسٹوریکل ایویڈنس موجود نہیں ہیں۔ ان میں سے کوئی ایک قبر شیس علیہ السلام کی ہو بھی سکتی ہے اور نہیں بھی۔ اگر آگے چلیں دوستو تو اسی ایودھیا شہر میں ایک اور پیغمبر کے نام سے ایک قبر مشہور ہے جس کو 9 غازی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس نام کے پیچھے کی وجہ یہ تھی کہ یہ قبر 9 غز لمبی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ اس قبر کو اللہ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام سے جوڑا جاتا ہے اور مانا جاتا ہے کہ یہ قبر حضرت نوح علیہ السلام کی قبر ہے۔ حالانکہ معاملہ یہاں پر بھی وہی ہے کہ اس کے بارے میں بھی جتنی انفارمیشن ہے وہ لوکل لوگوں کے ذریعے روایتی طور پر ہم تک پہنچی ہے، کوئی پکا ایویڈنس موجود نہیں ہے۔ اس سے الٹ لیبنان، آذربائیجان اور ترکی میں کئی الگ قبریں آپ کو ایسی مل جائیں گی کہ جن کے بارے میں بھی یہی سیم دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی قبر ہے، اگرچہ ان کے ایویڈنس مضبوط نہ ہو، مگر اگر آپ حضرت نوح علیہ السلام کے واقعات کو دیکھیں کس طرح سے ہوئے، کن جگہوں پر ہوئے، تو ترکی والی جو قبر ہے وہ سب سے زیادہ ریئل لگتی ہے۔ اگر آگے چلیں دوستو تو ہندوستان میں ہی پنجاب کے شہر سندھ کے علاقے میں یہاں پر بھی ایک لوکل جگہ پر ایک نہیں بلکہ 9 قبریں ایک ساتھ موجود ہیں، جن کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ 9 الگ الگ انبیاؤں کی قبریں ہیں۔ ان کی لمبائی اور چوڑائی بھی حد سے زیادہ ہے، کوئی قبر 12 فٹ کی ہے تو کوئی 15 فٹ کی، کوئی 16، 17، حتیٰ کہ کوئی تو 20 فٹ سے زیادہ کی ہے۔ مقامی لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ قبریں تقریباً 4000 سال پرانی ہیں اور ان کو دنیا کے سامنے منظر عام پر پہلی بار آج سے تقریباً 400 یا 500 سال پہلے مشہور مسلم اسکالر حضرت مجدد الف ثانی نے ظاہر کیا تھا، جو اکبر اور جہانگیر کے دور میں ہوا کرتے تھے۔ ان کا تعلق بھی اسی علاقے سے تھا اور وہ کبھی کبھی اس خاص جگہ پر آیا بھی کرتے تھے۔ باقی حقیقت کیا ہے یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ یہ بھی دوستو روایتی طور پر ہم تک پہنچا ہے، اگر اس کے ایویڈنس کی بات کی جائے تو کمزور نہیں بلکہ پوری طرح سے غائب ہیں۔ دوستو انڈیا کی طرح ہمارے پڑوسی ملک پاکستان میں بھی اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کے ضلع گجرات کے ایک گاؤں میں بہت لمبی اور ایک طویل قبر موجود ہے، جس کی لمبائی 200 فٹ سے بھی زیادہ بتائی جاتی ہے۔ اگر اسے دنیا کی سب سے لمبی قبر کہا جائے تو یہ بھی غلط نہ ہوگا، اور اس قبر کے اوپر صاف طور پر لکھا ہوا ہے کہ یہ قبر حضرت قمبیت علیہ السلام کی ہے، جو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں سے ہی ایک بیٹے ہوا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ دوستو پاکستان میں ہی ایک اور بہت زیادہ لمبی قبر موجود ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت حام کی قبر ہے۔ یہ وہی حام ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کے ان 3 بیٹوں میں سے ایک تھے کہ جن 3 بیٹوں سے ہی طوفان نوح کے بعد انسانوں کی نسلیں آگے بڑھی تھیں۔ اس کے علاوہ پاکستان میں ایک اور قبر حضرت امنون علیہ السلام کے نام سے بھی ہے، جن کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ اس کے علاوہ بھی اور مختلف علاقوں میں قبریں موجود ہیں
मगर दोस्तों इन दोनों देशों के दरमियान जो एक बात सिमिलर और यकसा नज़र आती है वो ये है कि ये कब्रें हद से ज़्यादा लंबी हैं, ख़ास करके अगर आज के इंसानों के मुकाबले में देखा जाए। और दूसरी बात इनके एविडेंस और ऑथेंटिकेशन की जाए तो ये रिवायती तौर पर हम तक पहुंची हैं, यानी ना तो इनसे 100% डिनाई किया जा सकता है और ना ही इनसे 100% एग्री किया जा सकता है। बाकी सच्चाई क्या है ये तो बेहतर अल्लाह ही जानता है। आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और आगे ऐसी अच्छी वीडियो के लिए चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।